الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، محظورات احرام کے تعلق سے درس کا سلسلہ پہنچ چکا ہے. ابھی حج کے فضائل و احکام اور مسائل سے متعلق درس کا جو ہے سلسلہ ہے، اللہ کے فضل سے ہم محظورات احرام کے بیان تک پہنچ چکے ہیں، اور گزشتہ درس میں دو محظور کا، دو ممنوع باتوں کا بیان ہو چکا ہے. ایک یہ کہ بال نہ مونڈے جائیں، بال نہ کاٹے جائیں، بدن کے بال، سر کے بال، اور دوسرے یہ کہ ناخن نہ کاٹے جائیں احرام کی حالت میں. تیسری ممنوع چیز، محظور ثالث، تیسری چیز جو احرام کی حالت میں حرام ہے وہ یہ ہے سر ڈھانپنا، سر پہ ٹوپی لگانا، سر پہ پگڑی باندھنا، یہ یا قمیص کے ساتھ جو ٹوپی ہوتی ہے اس ٹوپی کو سر پہ پہن لینا، تو یہ چیز بھی ممنوع ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محرم عمامہ نہ پہنے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ محرم کیا پہنے، ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلبس القمیص ولا العمامہ ولا البرانس ولا السراویل ولا ثوبا مسہ ورس ولا زعفران ولا الخفین. محرم قمیص نہ پہنے، پگڑی نہ پہنے، ٹوپی دار جبہ، ٹوپی دار لباس، کوٹ وغیرہ نہ پہنے، پاجامہ نہ پہنے، اور ایسے نہ کپڑے پہنے جس میں زعفران یا ورس کی خوشبو لگی ہوئی ہو، اور نہ ہی موزے پہنے. یہ حدیث متفق علیہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. صحیح بخاری میں 1542 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2783 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ اور پگڑی پہننے سے منع کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ لباس، ہر وہ کپڑا جو سر سے لگا ہوا ہو اور جس کا مقصد ہو سر کو ڈھانپنا، سر کو چھپانا، جیسے پگڑی ہے، ٹوپی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی جو پائے جاتے ہیں قسم قسم کی ٹوپیاں، یہ سب کے سب بالاتفاق ممنوع ہیں. یہ سب کے سب بالاتفاق ممنوع ہیں. البتہ یہ بات معلوم رہے کہ اگر کوئی خیمے کا سایہ حاصل کرتا ہے، درخت کا سایہ حاصل کرتا ہے، گھر کے سائے میں رہتا ہے، تو یہ سب ممنوع نہیں ہے. یعنی سر کے اوپر کسی چیز کا ہونا، سر اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا اور آپ نے اس خیمے میں رہائش اختیار کی، خیمے میں نزول فرمایا. یہ حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی جابر رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے. 2941 نمبر کی حدیث میں یہ بات موجود ہے صحیح مسلم میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا اور آپ نے اس میں نزول فرمایا. ایسے ہی بوقت ضرورت محرم چھتری کا سایہ لے سکتا ہے، اور بس میں، گاڑی میں، کار میں، ایسی کاریں جو چھت دار ہوں، کھلی ہوئی نہ ہوں، اس میں بھی وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کی سواری کر سکتا ہے. اسی طرح سے وہ اپنے سر کے اوپر اپنا سامان اٹھا سکتا ہے. مقصود اس کا سر کا ڈھانپنا نہیں، بلکہ اپنا سامان بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اگر مقصود ہو، اور اس بنیاد پر اپنے سر پہ اگر سامان رکھ کے ڈھوتا ہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے. تو یہ ہو گیا تیسرا محظور یا تیسری ممنوع چیز احرام کی حالت میں، کہ مرد حضرات اپنے سر کو ڈھانپنے سے گریز کریں. چوتھی ممنوع چیز ہے بدن کے اعضاء کے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا. احرام کی حالت میں بدن کے اعضاء کے مطابق سلے ہوئے کپڑے، یعنی ایسے کپڑے جس میں آستینیں بنائی ہوئی ہوں، جس میں پائچے بنائے ہوئے ہوں، تو بدن کے اعضاء کے مطابق جو سلے گئے ہوں ان کو پہننا ممنوع ہے. جیسے موزے پیر کے مطابق بنائے جاتے ہیں، دستانے یہ ہاتھ کے مطابق بنائے جاتے ہیں،
اور اس کی بنیاد وہی حدیث جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ محرم کیا پہنے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ قمیص نہ پہنے، وہ پگڑی نہ پہنے، وہ برنس یعنی ٹوپی لگی ہوئی ٹوپی لگے ہوئے کپڑے، ٹوپی دار کپڑے نہ پہنے، پاجامہ نہ پہنے، ایسے کپڑے نہ پہنے جس میں ورس یا زعفران جو خوشبو کے اور عطر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ نہ لگا ہوا ہو، اور نہ موزے پہنے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب ایک محرم کی وفات ہو گئی حالت احرام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کو نہ ڈھانپا جائے، یعنی وفات کے بعد بھی اس کا سر کھلا رکھا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں سر کو کھلا رکھا جائے گا۔ اور ایسے ہی ایک شخص جو جبہ پہن کے آ گیا تھا اور اس نے کہا کہ میں جبہ پہنے ہوئے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنا جبہ نکال دے۔ تو آپ نے اسے جبہ نکالنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جہالت کی بنیاد پر کسی نے کسی محظور کا ارتکاب کر لیا ہے، خاص طور پہ لباس والے مسئلے میں، تو جیسے اسے علم ہوگا کہ یہ ممنوع ہے، نکال دے گا اور اس کے اوپر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہے، کیونکہ اس نے جہالت کی بنیاد پر ایسا کیا ہے۔ قمیص پہننا ممنوع ہے احرام کی حالت میں، چاہے آستین ہو، چاہے بغیر آستین کے ہو، چاہے اندر سے ہاتھ داخل کرے، چاہے کہیں اور سے ہاتھ داخل کرے، پھٹی ہوئی قمیص ہو، سالم قمیص ہو، کسی طرح کی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص سے روک دیا تو ہر طرح کی قمیص ممنوع ہے۔ اسی طرح سے علماء نے جو یہ کہا کہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، مقصود ہے وضو کے مطابق جو سلے گئے ہوں، جیسے پاجامہ جو آپ کے دونوں پیروں کے مطابق سلا جاتا ہے، یا اسی طرح سے چڈی جو آپ کے ران اور اوپر کے حصے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس کے مطابق سلا جاتا ہے، تو یہ سب بھی پہننا ممنوع ہے۔ اسی طرح سے جہاں تک جوتوں اور موزوں کا سوال ہے، موزے پہلے چمڑے کے موزے ہوتے تھے جس کو لوگ پہنتے تھے اور اس کو پہن کے چل بھی سکتے تھے، اور وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتے تھے، اونچے ہوتے تھے موزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں کو پہننے سے بھی منع فرمایا۔ لیکن اگر کسی کو جوتے میسر نہ ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے، اور ایسے ہی اگر کسی کو لنگی میسر نہ ہو تو وہ پائجامے پہن سکتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ لنگی پا جائے تو اس وقت پاجامے اتار دے، نکال دے، لنگی ہی پہنے کیونکہ پاجامے پہننا ممنوع ہے، اور جوتے پا جائے تو موزے اتار دے کیونکہ موزے پہننا ممنوع ہے۔ اور جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے تو خواتین احرام کی حالت میں جو چاہیں وہ پہنے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے سوائے دو چیزوں کے۔ ان کو کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة المحرمہ ولا تلبس القفازین، احرام والی خاتون نقاب نہیں پہنے گی اور نہ ہی دستانے پہنے گی۔ تو نقاب اور دستانے یہ دو چیزیں احرام کی حالت میں ایک خاتون کو، ایک عورت کو یاد رکھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، احرام والی عورت نہ نقاب پہنے گی نہ دستانے پہنے گی، صحیح بخاری میں 1838 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ تو یہ دو چیز ہے عورت کو احرام کی حالت میں یاد رکھنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نقاب نہیں پہنے گی تو چہرہ کھلا رکھے گی، دستانے نہیں پہنے گی تو ہاتھ کھلے رکھے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے محرم مرد کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قمیص نہیں پہنے گا، وہ پاجامہ نہیں پہنے گا، وہ برنس نہیں پہنے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدن کھلا رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کے مطابق سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہنے گا، قمیص نہیں پہنے گا جو آپ کے اعضاء کے مطابق سلے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی برنس نہیں پہنے گا جو کہ آپ کے اعضاء کے مطابق سلا ہوا ہے۔ تو اعضاء کے مطابق سلے ہوئے، ان اعضاء کے مطابق سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا۔ تو ایسے ہی جب کہا گیا کہ عورت نقاب نہیں پہنے گی تو مطلب وہ کپڑے جو چہرے کے حساب سے سلے جاتے ہیں، جس میں آنکھوں کے سوراخ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور باقی کے حساب سے، چہرے کے حساب سے سلا جاتا ہے نقاب، یا اسی طرح دستانے جو ہاتھ کے مطابق سلے جاتے ہیں، تو وہ نہیں پہننا ہے، لیکن ہاتھ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، چہرے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے،
یہ مقصود ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنن میں اس کی پوری تفصیل فرمائی ہے اور اس کی تفصیلی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ نقاب پہننے سے جو روکا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، اس لیے جب وہ اوپر سے گھونگھٹ بناتی ہیں تو کوئی ایسا چیز سر پہ ڈال لیتی ہیں جس کی وجہ سے ڈائریکٹ چمڑے پر یا چہرے پر کپڑا نہ چھونے پائے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مفہوم، یہ سوچنا، یہ تصور درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صرف ایسے کپڑے سے منع کیا گیا ہے جو چہرے کے مطابق یا ہاتھ کے مطابق سلا گیا ہو، جس طرح سے انسان کے مرد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جو اس کے بدن کے اعضاء کے مطابق سلے گئے ہوں، لیکن اس کو چھپانا ہے، اور اگر چھپانے میں چہرے پر کوئی کپڑا لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی رعایت ضروری نہیں ہے کہ چہرے سے یا ہاتھ سے کوئی کپڑا نہ چھونے پائے، یہ تصور درست نہیں ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے مسند احمد میں اور ابو داؤد وغیرہ میں، مسند احمد میں 23,903 نمبر پر، اور سنن ابی داؤد میں 1,833 نمبر پر، اور سنن ابن ماجہ میں 2,935 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتی ہیں کان الرکبان یمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه، کہ ہمارے قریب سے قافلے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتے تھے، جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہرے پر اپنا پردہ ڈال لیا کرتے تھے، اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈال لیا کرتے تھے۔ جب قافلے ہم سے آگے گزر جاتے تھے تو پھر ہم اپنے چہرے کھول لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجنبیوں کا سامنا ہونے کی صورت میں عورت پر یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کی پردہ پوشی کرے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔